جی السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازلی حمید ہے۔ آج میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کیا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم پیشاب کے انفیکشن سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھنا، اور وہ صفائی کا خیال رکھنے کی میری پہلے بھی ہم نے ویڈیو شیئر کی ہے، اور اس میں میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ اس ایریا کی آپ نے جب صفائی کرنی ہے تو آپ نے صرف سادے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے یا استنجا کرنا ہے۔ آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا صابن یا سینٹڈ پروڈکٹس یا جو اوور دا کاؤنٹر ملتے ہیں مختلف ہائیجین پروڈکٹس، وہ آپ ان کو یوز مت کیجیے۔ صاف سادے پانی سے استعمال کیجیے، اور اس کے علاوہ اس کو پانی کا بہاؤ سامنے سے پیچھے کی طرف رکھیں، نہ کہ پیچھے سے آگے کی طرف۔ اور اگر آپ کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ یوز کرتی ہیں اپنے آپ کو ڈرائی کرنے کے لیے، تو اس کو مکمل طور پر ڈرائی کر کے اور انشور کریں کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پروڈکٹس لگے رہ نہ جائیں۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے پانی پینے کا تناسب اس طرح رکھیے کہ آپ روزانہ تقریباً 2 لیٹر کے قریب پانی ضرور پئیں، کیونکہ پانی اگر آپ مناسب مقدار میں پیتے ہیں، اوور ڈرنک کرنے کا ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، لیکن ایک مناسب مقدار میں پانی پینا جو ہے وہ خون کی سرکولیشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب کا بھی بہاؤ اس سے ٹھیک رہتا ہے، تو جو جراثیم ہیں وہ مثانے میں جڑ نہیں پکڑ سکتے، وہ اس بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ کئی جو ٹاکسنز ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ مناسب مقدار میں پانی پینا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں جس میں وائٹامن سی موجود ہو، وہ آپ ٹیبلٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں، ورنہ آپ کی خوراک میں جیسے سٹرس ہے، اورنج کی مختلف شکلیں ہیں، کنو ہے، فروٹر، مالٹا، لیمو وغیرہ، ان میں جو ہے وائٹامن سی کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹامن سی جو ہے وہ بھی پیشاب کو تھوڑا سا ایسیڈک کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انفیکشنز اتنی آسانی سے جڑ نہیں پکڑ سکتے۔ اس کے علاوہ کرین بیری جو ہے اس کے جوسز اب ملتے ہیں بازار میں، اور ساشے بھی ملتے ہیں کرین بیری کے، تو اگر ہم جن پیشنٹس کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے ان کو ہم کرین بیری اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ کرین بیری میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جراثیم کو مثانے کی سطح پر جمنے نہیں دیتے، اور اس وجہ سے مریض جو ہے وہ انفیکشن سے بچ سکتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ کیونکہ جو خواتین میں پیشاب کی نالی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے آدمیوں کے نسبت، تو انفیکشن ان میں جلدی ہو سکتا ہے، اس لیے خاص طور پہ اگر آپ کو پیشاب آ رہا ہے تو اس کو بہت دیر تک روک کر مت رکھیے، اس کو ٹائملی واش روم میں جا کر اپنا فراغت حاصل کیجیے، اور انشور کریں کہ آپ نے مکمل طور پہ فارغ ہو گئے ہیں۔ کچھ پیشنٹس کو مختلف بیماریوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بار میں مکمل طور پہ وہ پیشاب نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم ان کو پھر ایک ٹیکنیک سکھاتے ہیں جس کو ڈبل وائڈ کہا جاتا ہے، اور اس میں یعنی اس کی ایک سیپریٹ ہے پوری ٹیکنیک کہ وہ ڈبل وائڈ کس طرح کرنا ہے کہ ایک دفعہ اٹھ کر پھر وہ دوبارہ سے اس کو بیٹھ کے، لیکن انشور کریں کہ جب آپ ایک دفعہ اٹھیں تو مثانہ خالی کر کے اٹھیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ انٹیمیسی کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ انٹیمیسی سے پہلے اور اس کے فوراً بعد خاص طور سے پیشاب کر لینا بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے اگر کوئی بھی جراثیم اس ایریا میں ہے تو وہ واش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ نہیں پکڑتے۔ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ پرو بایوٹکس کا استعمال جو ہے وہ پرو بایوٹکس ہماری کئی چیزوں میں نیچرلی موجود ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کچن میں جیسے دہی وغیرہ ہے اور لہسن ہے، ان میں نیچرلی موجود ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ اگر آپ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، کھائیں ان کو، تو وہ آپ کے جسم میں مناسب کوانٹٹی پرو بایوٹکس کی دیتے ہیں، اور اس سے بھی آپ انفیکشنز سے بچے رہتے ہیں۔ کچھ بیماریاں خاص طور سے انفیکشن کو پرون کرتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے۔ اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو اس میں ہم اگر دوائیاں دیتے بھی رہیں گے تو، یا اگر آپ یہ صرف سمپل ریمیڈیز باقی اختیار کرتے بھی رہیں گے تب بھی وہ کنٹرول نہیں ہوگا، تو اس لیے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا، ایسی بیماریوں کو کنٹرول کرنا جن کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہے بار بار، تو وہ ضروری ہے۔ پریگنینسی میں خاص طور پر انفیکشن سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پریگنینسی والے انفیکشنز جو ہیں، پریگنینسی میں ایک تو انفیکشن ہونے کا تناسب بڑھ جاتا ہے، دوسرے اگر ان کو بر وقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ پھر پھیل کر بری شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور علامات جب انفیکشن ہو جائیں تو عام طور پہ پیشاب کا جل کر آنا، زیادہ یلو ہونا، ڈسکلرڈ جس کو ہم کہیں گے، یا زیادہ اسمیلی ہونا، یہ اس کی علامات میں شامل ہے۔ مثانے کی ایریا میں آپ کو تکلیف محسوس ہونا، اور اگر زیادہ انفیکشن ہو تو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسی علامات آپ میں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو پھر اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے۔ تھینک یو۔